جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ان کو کس چیز کا ڈر یا خدشہ ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آڈیو لیکس کے اوپر کمیشن تحقیقات کرے گا، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ اور امریکہ کی کانگریس وومن کے ساتھ جو خان صاحب کی آڈیو کال لیک ہوئی ہے، اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی بات کی جائے۔ اچھا، پہلی چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب مجھے بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ گزشتہ روز جو ان کی ملاقات ہوئی صحافیوں سے، منصور علی خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے، خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے اگلے 48 گھنٹے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگلے 48 گھنٹے سے مطلب ہے کہ پیر والے دن یعنی کل خان صاحب کی گرفتاری متوقع ہے، یا گرفتاری ہو سکتی ہے، یا گرفتاری کا خدشہ ہے، خان صاحب کا یہ کہنا ہے۔ خان صاحب نے مزید کچھ اور باتیں بھی کی، اور ان کے جو قریبی ذرائع ہیں جن سے ہماری بات ہوئی، جو چیزیں انہوں نے ہم تک پہنچائی، اس میں بھی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے سیاسی طور پہ دبانے کی کوشش کی جائے گی، میرے خلاف سیاسی جو مقدمات ہیں وہ پہلے ہی آپ کے سامنے ہیں۔ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ انتہائی بھونڈا قسم کا مقدمہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ثابت کیا جائے کہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی آیا، پیسہ آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پیسہ غلط وہاں پہ گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، تو حکومت وہاں پہ جا کے کہے کہ جناب سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دیا جائے، کسی اور جگہ پہ ڈالا جائے۔ جس شخص یا جس مبینہ بزنس یا پراپرٹی ٹائکون کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، تو یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے، اور انہی کو ڈھال بنا کے خان صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، عمران خان نے کہا ہے مذاکرات صرف الیکشنز پہ ہوں گے، نہ ملک چھوڑ کے جاؤں گا، یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہ صحافیوں کو بھی بتایا ہے، دیگر ذرائع نے بھی بتایا ہمیں، انہوں نے کہا کہ کوئی اگر یہ ڈیل ہے کہ میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں تو میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مذاکرات ہوں گے تو صرف الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اچھا، خان صاحب کی کل ایک کال لیک ہوئی جو امریکی کانگریس وومن کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کہا یہ دیکھیں جی امریکہ سے یہ مانگ رہا ہے، امریکہ سے وہ مانگ رہا ہے، بیانیہ کدھر گیا۔ اچھا، میں نے بھی وہ کال سنی، اس میں جو خان صاحب کا موقف ہے اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ جو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ کرتا ہے، میرے خلاف وہ سازش کرتا ہے، مجھے اس نے نقصان پہنچایا، جو بھی وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ان کا پبلک موقف ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ یہ تو وہ پبلکلی بار بار دہرا رہے ہیں۔ 1 سال سے پہلے وہ امریکہ کا نام بھی لیتے تھے، پھر وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لیتے آئے ہیں، تو جو بھی وہ الزامات لگا رہے ہیں یہ تو پبلک جس طرح نالج ہے اور پبلک ان کا موقف ہے، اس میں تو کوئی بھی سیکرٹ چیز نہیں ہے۔ دوسری جو اس میں بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف غیر قانونی کاروائیاں ہو رہی ہیں، ہمیں دبایا جا رہا ہے، آئین اور قانون کو روندا جا رہا ہے۔ ان لائنز کے اوپر انہوں نے امریکی کانگریس وومن سے بات کی اور کہا کہ آپ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، بیان دیں، یہ جو ہے ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، یہ ایک عام سی چیز ہے کہ ایز اے صحافی ہم نے بھی دیکھا برطانوی پارلیمنٹ میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ ایک برطانوی رکن پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے ملک سے ایک وفد آیا، بڑا ہائی لیول وفد آیا، اور میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں، جمہوریت کے جو مسائل ہیں، اس کے اوپر آپ بیان جاری کریں۔ یہ ایک نارمل چیز ہے جو کہا جاتا ہے کہ آپ جناب یہ دیکھیں یہ ہو رہی ہے، اور اس میں بھی خان صاحب نے کہا کہ آپ خود تحقیقات کروا لیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے آپ خود اس کے اوپر دیکھیں، تھوڑی سی تحقیق بھی کریں۔ اچھا، اس کے اوپر یہ آڈیو لیک ہو گئی، اب یہاں سے مسئلہ بن گیا۔ اب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، امریکی کانگریس وومن سے بات ہو رہی ہے، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف غیر قانونی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ تو اس کا ثبوت ہو گیا کہ امریکی کانگریس وومن کے ساتھ جو ان کی بات ہو رہی تھی، اس لیے کہ پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، امریکہ کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور امریکہ کا قانون تو اس حوالے سے بہت سخت ہے۔ تو ایک امریکی کانگریس وومن کی آڈیو کس نے لیک کی، کس نے ریکارڈ کی، کون یہ ریکارڈ کر رہا تھا، ابھی یہ نہیں پتا چلے گا اگر تحقیقات ہوں گی تو۔ یہ تو ایک بڑا ایشو بن گیا، اور خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کو تقویت مل گئی کہ ہاں دیکھیں جناب یہ تو ہمارے خلاف غیر قانونی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، امریکہ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے ماضی میں بھی جو ہے اگر آپ چھپ کے کسی کی خفیہ آپ اس طرح کریں، کوئی اس طرح تحقیقات کر رہے ہو خفیہ یا سرویلنس کر رہے ہو، واٹر گیٹ ایک سکینڈل ہے آپ کو یاد ہوگا، اس کی وجہ سے بڑا وہاں پہ طوفان آیا، اور پھر حالیہ برسوں میں ہم نے یونان میں دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کی سرویلنس ہو رہی تھی، جس میں صحافی بھی تھے، سابق وزیر اعظم بھی تھے، دیگر ہائی پروفائل شخصیات تھیں، اس کو گریک
واٹر گیٹ سکینڈل کہا جاتا ہے، تو مغرب میں اس کے حوالے سے بڑی واضح ایک چیز ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہاں پہ آپ حکومت نے جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا، لیکن وہ تحقیقات پتہ کیا کرے گا؟ وہ تحقیقات یہ کرے گا کہ جناب کہ یہ جو آڈیو ہے اس سے کیا عدلیہ کے اوپر کوئی اثر انداز ہوا یا یہ ہوا، لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ جناب یہ آڈیو لیک کس طرح ہوئی، یہ کیا اوتھینٹسٹی اس کی کس طرح پروو ہوتی ہے، کس نے اس کو ریکارڈ کیا، پاکستان جیسے ملک میں آڈیوز اتنی زیادہ کیوں سامنے آنا شروع ہو گئی؟ اور جو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا، ڈان کے اندر بھی میں پڑھ رہا تھا، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جو چیف جسٹس صاحب کی ساس کی کسی وکیل کی بیگم سے بات ہو رہی تھی وہ بھی اس میں شامل ہوگی جس کے اوپر وہ تحقیقات ہوں گی، اور یہ معزز جج صاحبان کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے کریں گے، جو کمیشن بنایا گیا ہے اس میں، اور میرے خیال میں غالباً بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی ہوں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی ہوں گے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ معزز جج صاحبان جو ہے پہلا کوشچن وہاں پہ جا کے یہ نہ کریں کہ یار یہ آڈیوز ریکارڈ کیوں کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب مبینہ پراپرٹیز ان کی فیملیز کی لندن میں نکلی تھی تو یہ باقاعدہ عدالت کے اندر یہ کوشچن اٹھا تھا کہ یہ کس نے غیر قانونی سرویلنس کی معزز جج صاحب کی فیملی کی، اور یہ آئینی اور قانونی نقطہ تھا۔ تو یہاں پہ بھی تو آئینی اور قانونی نقطہ تو پہلے یہ ہوگا نا کہ یہ غیر قانونی سرویلنس کس نے کی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے۔ لیکن وہ جو حکومت کے ٹی او آرز ہیں، ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں، اس میں جناب اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ آڈیوز بھی وہ چنی گئی ہیں جو حکومت کو پولیٹیکل نیریٹو کو سوٹ کرتی ہیں۔ باقی تو آڈیوز وہاں پہ وہ جو مریم بی بی کے داماد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر صاحب کی، اس آڈیو کو بھی اس میں شامل کر لیتے، دیگر آڈیوز کو بھی شامل کر لیتے۔ وہ جو استعفے منظور کرنے کی ایک آڈیوز آ رہی تھی کہ جناب فلاں فلاں حلقے سے اسپیکر کو ہم کہیں گے کہ وہ استعفے منظور کرے، فلاں سے نہ کرے، وہ کابینہ بیٹھی مشاورت کر رہی ہے، لندن سے میاں صاحب جو کہیں گے، وہ اس قسم کی جو ساری آڈیوز تھی ان کو بھی شامل کر لیا جاتا، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا کہ اس کو ریکارڈ کون کر رہا ہے، کس نے کیا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں آ رہی۔ لیکن یہ جو امریکی کانگریس وومن کی آڈیو ہوئی ہے ریکارڈ، یہ یقیناً اب انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے، انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے۔ امریکی کانگریس وومن ہو سکتا ہے اس کو کانگریس میں اٹھائیں، عالمی سطح پہ اس کو اٹھایا جائے گا کہ جی پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف غیر قانونی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک چیز اب یہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ امریکی کانگریس وومن سے بات کر رہے تھے، تو اس کے اوپر جناب یہ ان کی ادھر بھی آڈیو ریکارڈ کی گئی۔ تو یہ تو اب ایک مسئلہ بنے گا کہ یہ ایک سکینڈل بنے گا انٹرنیشنل لیول کا، اور اس کے اوپر بالکل لوگ کوشچن بھی کریں گے، اور جو بنایا گیا کمیشن میرے خیال میں اس میں بھی یہ آڈیو بھی ڈلوا دی جائے اور پتہ چلایا جائے کہ کیوں کس طرح ہوئی، کس طرح ہوا۔ اب تو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، کانگریس وومن کی آڈیو کو اس طرح ریکارڈ کرنا، کال کو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کس نے کی ہے، کسی ملک دشمن نے کی ہے، کہاں سے آئی ہے، کون ہے یہ ہیکر، وہ یہ ساری چیزیں سامنے اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ باقی ملک کے جو اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب کے الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے، اس وقت جائیں گے، اس وقت جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اینی ٹائم سون الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا، سپریم کورٹ کے حکم کی جس طریقے سے حکم عدولی کی گئی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ جو آڈیو کمیشن اور اس میں جو آڈیوز ڈالی گئی ہیں وہ بھی بنیادی مقصد عدالت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی ہو چکی ہے۔ کس طرح ہوئی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ دوسری طرف عمران ریاض خان صاحب کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کدھر گئے۔ ایک اور صحافی انم شیخ صاحبہ کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کو بھی ایم پی او کے تحت 30 دن کے لیے جیل میں بھیج دیا گیا، اور یہ سب کچھ جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے کس وقت ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک جمہوری دور کے اندر جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلاول کی حکومت ہے۔ اور اگر یہ آپ کہو تو ان کو بہت سارے دوستوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ جی وہ بلاول نہیں، یہ تو کوئی اور کر رہا ہے۔ بھائی مزے اقتدار کے آپ لوٹ رہے ہیں، مقدمے آپ لوگ کروا رہے ہیں۔ جب آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تھی تو سندھ میں آپ تو بڑا ری ایکشن دکھاتے تھے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اسی دور حکومت میں ہو رہا ہے نا۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہی ذمہ دار حکومت ہے جس کے پاس اس وقت اقتدار ہے۔ پر اینی وے یہ ہے جناب بڑی خبر، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بہت جلد جو ہے میرے خلاف بڑی کارروائی ہوگی، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، جیل بھیج دیا جائے گا، اور پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، پارٹی کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ باقی میں نے پہلے بھی عرض کی تھی ایک جگہ پہ، عمران خان از دی پارٹی، جو مرضی چھوڑ کے چلا جائے
عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اس میں فرق نہیں پڑتا، کوئی پارٹی کا اس طرح تو سٹرکچر ہے نہیں ہے. خان صاحب کی مقبولیت ہے، خان صاحب اسد عمر کی جگہ 18 سال کے لڑکے کو بنا دیں گے سیکرٹری جنرل تو وہ بھی اتنا ہی معتبر ہو جائے گا عوام کی نظر میں، ان کے ووٹر سپورٹر کی نظر میں. تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اور عوام ہے، بیچ میں الیکٹیبلز یہ وہ کہیں پہ دے، وہ کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے نا بڑا کوئی ان کا اس طرح آپ کو کلاؤٹ نظر نہیں آتا ہے. تو جس کو خان صاحب بنائیں گے، جو اس کو ٹکٹ دیں گے وہی معتبر ہوگا، وہی ہوگا ان کی نظر میں امپورٹنٹ بھی اور عوام کی نظر میں بھی امپورٹنٹ. باقی جس طرح سچویشن چل رہی ہے یقیناً ان کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر دباؤ تو ہے. خان صاحب نے کل بھی صحافیوں سے ملاقات میں بھی اس کا ذکر کیا کہ میرے لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں اب چیزیں کس طرف جاتی ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.